قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم، آپ ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کے نام بتائیے۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یقیناً میں آسمان و زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور جنہیں تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے بن گئے۔ ماں قبل میں فرشتوں کی ایک صفت آئی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا امتحان لیا، فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سوال کیا، چیزوں کے نام پوچھے، تو فرشتوں نے نہیں بتا پایا۔ فرشتوں نے کسی بھی چیز کے نام نہیں بتائے، کوئی بھی چیز آتا ہی نہیں تھا ان کو۔ آتا نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا بولے کہ مجھے آتا نہیں، سیکھنا نہیں ہے، مجھے تو سکھایا ہی نہیں آپ نے۔ یہ بھی بولے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اس لیے وہ بول رہا ہے، مجھے تھوڑی سکھایا، ہم کو نہیں سکھایا تو ہم نہیں بول رہے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ نے ہمیں جتنا سکھایا ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ تواضع، فرشتوں کی صفت میں کیا ہے؟ تواضع ہے۔ کیا معلوم چلا کہ اگر غلطی کرنے کے بعد اسے معلوم چلے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اسے رجوع کر لینا چاہیے، اسے اپنی غلطی مان لینا چاہیے، اسے جھک جانا چاہیے کہ میں نے جو کچھ بولا تھا وہ کیا تھا؟ غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ فرشتوں کے یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ آدم علیہ السلام، سوال پیدا ہوا کہ فرشتوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دو بات لکھی ہے روایت میں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان تمام چیزوں کے نام بتائے، انگور، کیلا، بنانا، یہ سب چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام، تو ایک روایت میں ہے کہ فرشتے ان کے سامنے موجود تھے، یعنی سب ساتھ میں تھے، لیکن جب امتحان لیا تو فرشتے نہیں بتا پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزیں اور خواہشات کی چیزیں فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس لیے ہمیں وہ یاد رہتا ہے نا؟ اگر ہم کھاتے ہوتے نہیں تو ہم کائے کو یاد رکھتے؟ تو ایسے ہی فرشتوں کا حال ہوا کہ فرشتے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں یاد نہیں رہا۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ فرشتے وہاں پہ موجود نہیں تھے، آدم علیہ السلام کو سکھایا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے بھی امتحان لیا کہ دیکھو ان سے جس کام کا مجھے مقصد ہے، ان آدمیوں سے مجھے جو کام کروانا ہے وہ تم نہیں کر سکتے ہو، تم ان چیزوں کے نام بھی نہیں بتا سکتے ہو، تم یہ چیزیں کھا بھی نہیں سکتے ہو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کھائیں گے اور اس کے بعد شکر کریں گے، اور جب نہیں آئیں گے تو صبر کریں گے، جب نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ ان سے یہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہہ رہے؟ پھر اس کے بعد کہا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے چل سجدہ کر۔ کیا کہا؟ تعظیمی سجدہ۔ آدم علیہ السلام کو اسی لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ فرشتہ سب سے زیادہ فرما بردار ہے، ان فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرو۔ تمام فرشتے کیا ہو گئے؟ سجدے میں پڑ گئے۔ کسی جگہ لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اٹھ کر کھڑا ہوا، دیکھ رہا تھا ارے سب تو سجدے میں پڑا ہوا ہے، تو وہ پھر سے سجدے میں چلا گیا۔ اس وقت سے 2 سجدے کیا ہو گئے؟ فرض۔ نہیں تو بولے ایک ہی سجدہ فرض رہتا تھا، نماز میں ہے نا 2 سجدے فرض۔ تو کہتے ہیں اگر وہ فرشتہ کھڑا نہیں ہوتا، اوپر منہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا کہ فرشتے سجدے میں ہے یا نہیں، تو
تو اس نے دیکھا کہ ارے ابھی تک تو سب فرشتے سجدے میں گرے پڑے، اس لیے وہ بھی پھر سے چلا گیا۔ تو 2 سجدے فرض ہو گئے اس وقت سے، ایک سجدہ پہلا سجدہ، دوسرا اٹھ کے پھر سجدہ، یہ روایت میں بھی لکھا ہے۔ لیکن خبیث شیطان نے انکار کر دیا، الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کا اظہار کیا، واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ فرشتے ابلیس جو ہے نا، یہ فرشتوں کا سردار تھا۔ کون تھا یہ؟ فرشتہ۔ اللہ والا نہیں ہوتا کیا، بہت اللہ والا، جس کا ایک وقت بھی ضائع نہ جاتا ہو، ایک وقت بھی کسی برے کام میں استعمال نہ ہوتا، وہ اللہ والا تھا ابلیس۔ ابلیس کی زمین و آسمان میں کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو، عبادت نہ کیا ہو اللہ کی، جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو بیٹھ کر کے۔ پورے آسمان میں گھوم پھر کر کے وہ عبادت کرتا تھا، زمین میں گھوم پھر کر کے عبادت کرتا تھا، اس لیے تاکہ میں سب سے بڑا اللہ والا بن سکوں، ایسا ابلیس۔ لیکن جیسے ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بات آئی تو کیا ہو گیا؟ وہ فیل ہو گیا، اس کا بھی سمجھ لو یہاں پہ امتحان ہو گیا، ابلیس کا امتحان ہو گیا۔ ابلیس نے دماغ دوڑایا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب آگ جلتی ہے، جب آگ کو جلائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، بڑھائی جاتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے، اور جب مٹی کو اوپر پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو بھلا میں اوپر سے نیچے کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ پھر اللہ نے بھی ان کے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ دیا اور کہا چل جا زمین میں۔ اس کو زمین میں پھینکا، پھر جنت سے نکالا، ہر چیز سے اس کا کیا ہو گیا؟ داخل ہونا انکار ہو گیا، جنت میں داخل ہونا، اللہ کے سامنے رہنا، کہا کہ چل کم بخت حرام خور نکل جا جلدی یہاں سے، اس کو نکال دیا۔ دوسری بات، یہ تو ایک اس نے اپنا دماغ دوڑایا۔ دوسری بات، چاہے تو اوپر ہی جاتا ہے، مٹی پھینکے تو نیچے ہی آتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ نہیں بولنا چاہیے تھا اس کو، ہے نا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اپنے مالک کا حکم ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس حکم کی تابعداری ہمیں کر لینا چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں ہمارا رسول جو بھی دے تم اسے لے لو، اور جس سے روکے تم اس سے رک جاؤ، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، دماغ میں نہیں آتا، لیکن وہ حدیث میں اور قرآن میں، تو قرآن اور حدیث میں مان کر کے کیا کرنا؟ اب بتا، سمجھ میں آتا کیا؟ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں آج تک، لیکن پھر بھی ہم عقیدہ رکھتے یا نہیں، اور مانتے ہیں کہ نہیں اللہ ہے، ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا کہ یا اللہ آپ ہمیں دکھا دیجئے، آپ اپنا ایک مرتبہ چہرہ دکھا دیجئے، یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایک مرتبہ دکھانے کے لیے گئے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کیا ہو گیا؟ ذرہ ذرہ ایک دم روئی کی طرح اڑنے لگا، پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کہا کہ تمہارے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہاری بینائی نہیں ہے کہ مجھے دیکھ سکو، میری روشنی کے دیکھ سکو۔ جنت میں جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ڈالوں گا، وہ روشنی ڈالوں گا، وہ بینائی ڈالوں گا جس سے تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ تو دنیا میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے کہہ رہے کہ چاہے تمہیں کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے جو کچھ کرنے کو کہا جائے فوراً کر لو۔ جس طرح ابلیس نے اپنا دماغ دوڑایا، اس طرح دماغ دوڑانے والے کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، انگاروں میں تپایا جائے گا۔ فرشتوں کی صفت آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جھک گئے، شیطان کی صفت دیکھ لیا کہ اس نے کیا کیا؟ گھمنڈ کیا۔ تو ہم تمام کو فرشتوں کی صفت لانی چاہیے اور ان کی صفت ہمارے اندر آنی چاہیے، اور شیطان کی صفت سے اور ان کی صفت ہمارے اندر آنے سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق۔ انشاءاللہ آئندہ کل آگے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔